معزز حاضرین، جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، بڑی سعادتوں والا اور برکتوں والا دن ہے۔ یوں تو ہر دن کا مالک وہی ہے، ہر مہینے کا مالک وہی ہے، ہر گھڑی کا، ہر ساعت کا، لیکن یہ چیز بھی اسی کی بیان کرتا ہے۔ نہ ہر مہینہ ایک جیسا ہے، نہ ہر دن ایک جیسا ہے، نہ ہر مخلوق ایک جیسی ہے، اور نہ مخلوق میں سے سارے ایک جیسے ہیں۔ بات فقط اتنی ہے کہ جس کو وہ نواز دے، جس کو وہ عطا کر دے، جس کو وہ سرفراز کر دے، جس کو وہ اذن دے دے، جس کو وہ منور کر دے، جسے وہ مطہر کر دے، بات تو اسی کی ہوتی ہے۔ تو جسے روشنی ادھر سے عطا ہو، جس پر کرم ادھر سے ہو، جس پر عنایت ادھر سے ہو، پھر اس کے مقابلے نہیں کیے جاتے۔ اس کا تعلق دنوں کے ساتھ ہو، اس کا تعلق مہینوں کے ساتھ ہو، اس کا تعلق گھڑیوں کے ساتھ ہو، وقت کے ساتھ ہو۔ نہ رمضان المبارک کا کوئی مقابلہ بنتا ہے، نہ ربیع الاول شریف کا کوئی مقابلہ بنتا ہے، اور ویسے ہی جمعۃ المبارک کا بھی مقابلہ کوئی نہیں۔ اور اسی طریقے سے اوقات میں آ جائیں تو دیکھیں، نمازیں پنجگانہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن خاص اگر کیفیت سے اپنے آپ کو سرشار کرنا ہے، مزہ لینا ہے، تو اس کے لیے تہجد کا وقت خاص ہے۔ وقت تو سارے اسی کے ہیں، لیکن ایک خاص وقت ہے۔ اسپیشل کام ہو نا، کوئی خاص کام ہو تو خاص وقت میں آنا، اکیلے بیٹھ کے مجھے منانا، اکیلے بیٹھ کے مجھ سے اپنی منوا لینا، کبھی آ کے دیکھو۔ تو جو کہ پچھلے ایک دو جمعۃ المبارک سے جو ہمارا موضوع سخن چل رہا ہے، اس دل کی بے قراری کو قرار کیسے آئے، سکون کیسے آئے، ہدایت کیسے آئے، یہ دل الہ سے کیسے جڑے، یہ دل خدا سے کیسے مربوط ہو، اس دل میں اس کی یاد کیسے بسے، اس دل سے رذائل کیسے دور ہوں، اس دل میں اخلاق حمیدہ کا بسیرا کیسے ہو، اور اس دل سے اخلاق رذیلہ کیسے نکلیں، کیسے بد اخلاقی سے چھٹکارا ملے، کیسے نفرت سے چھٹکارا ملے، کیسے حسد نکلے، کیسے غیبت نکلے، کیسے بغض نکلے، کیسے تکبر نکلے، کیسے نخوت نکلے۔ مولا ہم تو چاہتے ہیں تیرے قریب ہو جائیں، لیکن اندر ایک بت خانہ سجا ہے، اندر بت ہی بت ہیں، کہیں تکبر کا بت ہے، کہیں نخوت کا بت ہے، کہیں بڑا ہونے کا بت ہے، کہیں دولت مند ہونے کا بت ہے، کہیں عالم ہونے کا بت ہے، کہیں زاہد ہونے کا بت ہے، کہیں متقی ہونے کا بت ہے، کہیں حاجی بننے کا، کہیں نمازی بننے کا، بے شمار بت ہے اندر۔ تو جب بت ہوں تو پھر بیت اللہ نہیں ہوتا، جب تک اندر بت ہوں بیت اللہ نہیں ہوتا، اور جب بیت اللہ بنتا ہے تو وہ پھر صاف ہوتا ہے، ملیمیٹ ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ اور اس سے جڑنے کے لیے یہ بت خانہ مٹانا ہوگا، یہ بت مٹیں گے۔ اب چاہت تو ہے ہر ایک کی مٹ جائیں، طلب بھی ہے ہر ایک کی مٹ جائیں۔ اب نماز پہ نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی۔ پنجگانہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، طبیعت میں جو اکڑ پن ہے، جو اکڑ ہے، جو غرور ہے، جو تکبر ہے، مٹ نہیں رہا۔ دل ہے کہ نفرتوں سے پاک نہیں ہو رہا،
زبان ہے کہ گالی سے باز نہیں آ رہی، زبان ہے کہ غیبت سے باز نہیں آ رہی، ہاتھ ہے کہ حرام کھانے سے رکتا نہیں، حرام پکڑنے سے رکتا نہیں، دل ہے تو غلط خواہش سے رکتا نہیں۔ مولا نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں، اب یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی مزہ نہیں آ رہا، حلاوت نہیں آ رہی۔ مسجد میں بھی جا رہے ہیں، قرآن بھی کھول رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود مولا جاؤں تو کہاں جاؤں، کدھر جاؤں؟ اب دیکھیں نا، دل پہ جب چکناہٹ آتی ہے، جب زنگ لگتا ہے نا، تو پھر ہوتا ایسے ہے کہ پھر سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر سب سے بڑی بات ہے کہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ کوئی اگر آپ کو کہے گی نا کہ یار یہ کام نہ کرو جی، تم کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، تو آپ کا دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں بہتر جانتا ہوں جو میں کر رہا ہوں، میں اگر حرام کر رہا ہوں میں بہتر جانتا ہوں، I am aware of everything, I know the consequences, I know the results, come what may, there is no problem، کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض آگاہی ایسی ہوتی ہے، بعض شعور ایسا ہوتا ہے، بعض علم ایسا ہوتا ہے، بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ پتہ بھی ہے یہ کام غلط ہے، پھر بھی نہیں روکا جا رہا، پتہ ہے یہ کام حرام ہے، پھر بھی نہیں رک رہے، پتہ ہے رب نے منع کیا اس سے، پھر بھی نہیں باز آ رہے۔ تو جب باز نہیں آنا تو قرار کیسے آئے گا؟ تو اس کے لیے جو قرآن نے طریقہ پہلا بتایا ہے نا، علاج کا پہلا طریقہ، علاج کا جو رب نے قرآن میں طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ گند صاف ہوگا، کس طریقے سے غلاظت صاف ہوگی، یہ بت خانہ، یہ صنم خانہ کیسے اس کا خانہ بنے گا، کیسے بیت اللہ بنے گا۔ اس کے لیے جب کوئی چیز بھی کام نہ آئے تو پھر رب نے کہا کہ پھر صحبت اختیار کرو، پھر صحبت اختیار کرو۔ مولا صحبت سے کیا ملے گا؟ ہم نماز تو پڑھنے جا رہے ہیں، اکیلے بیٹھ کے قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے اور کام اپنا پورا ہوتا ہے۔ یہ تسبیح ہمیں روک نہ سکی، تلاوت بھی نہ روک سکی، نماز بھی نہ روک سکی، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل رب نے بتایا کہ پھر صحبتوں میں جاؤ، اچھی صحبت میں جاؤ، اچھی کمپنی میں جاؤ، اچھی مجلس میں جاؤ، کسی خوشبودار کے پاس بیٹھنا شروع کر دو، کسی عشق والے کے پاس بیٹھنا شروع کر دو، کسی سرور والے کے پاس بیٹھنا شروع کر دو، کسی سوز والے کے پاس بیٹھنا شروع کر دو، کسی حلاوت والے کے پاس بیٹھنا شروع کر دو، کسی مست کے ارد گرد چکر لگاتے رہو جو گم ہے، جو اپنے آپ کو فنا کر بیٹھا ہے، کبھی کسی ایسے کے پاس بھی جاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ، اور یہ بات صحابہ کرام کے اوپر جتنے بھی اللہ کے کرم فیض و برکات انہیں ملے نا، وہ ملے کیسے؟ وہ ملے صحبت سے، وہ ملے صحبت سے۔ تو طریقہ تو آگے بھی وہی ہوگا نا، جس طریقے سے صحابہ کو فیضیاب کیا گیا، صحابہ کو فیضیاب صحبت نے کیا، صحابہ مقام بلند صحبت سے ہوا۔ عبادتیں اور بھی بڑے لوگوں کی تھیں، ریاضتیں اور بھی بڑے لوگوں کی تھیں، لیکن انہیں میت ملی، انہیں ساتھ ملا، انہیں نظارہ ملا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سنا، انہوں نے مانا، وہ پیچھے چلے، تو ان کے مد مقابل کوئی آ نہیں سکتا، کوئی مقام کسی کا ہو نہیں سکتا جو مقام صحابہ کا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں،
والذین معاہ، صحابہ کا تعارف جو رب نے کروایا ہے، والذین معاہ، جو آپ کی معیت میں ہیں۔ صحابہ کا تعارف یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جس کا تعارف ذات مصطفیٰ ہے، صحابی وہ ہے جس کا محور، جس کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ ہر ایک مجاہد بھی ہے، ہر ایک متقی بھی ہے، ہر ایک عالم بھی ہے، ہر ایک زاہد بھی ہے، ہر ایک متہجد بھی ہے، لیکن رب کہتا ہے والذین معاہ، ان کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ میرے حبیب کے ساتھی ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، ان کے دل میرے حبیب کی دہلیز پر ہر وقت پڑے رہتے ہیں۔ وہ گھر میں ہو، وہ دکان پہ ہو، میدان جنگ میں ہو، ہر وقت میرے مصطفیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر بیٹھے ہیں، اور ایسا فنا کر بیٹھے ہیں کہ اب کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، اب اسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ والذین معاہ، اب جو معیت والے ہیں، خصوصیات تو آگے آ رہی ہیں نا، اشداء علی الکفار، کافروں پر شدت بعد میں آئی، پہلے معیت ملی، پہلے صحبت ملی، پہلے ساتھ ملا، پہلے رفاقت ملی، پہلے سنگت ملی، کسی کو پانی ملا، کسی کو نالین ملے، کسی کو چادر ملی، کسی کو کھجوریں ملی، کسی نے باتیں سنی، کسی نے حسن دیکھا، کسی نے مہر نبوت کو چوما۔ اس کے بعد اشداء علی الکفار، اس کے بعد پھر شدت آ گئی، پھر اب صحابہ بھی وہی تھے، کافر بھی وہی تھے، پھر کیا ہوا؟ معیت کا پہلا فیض اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، بڑی حلاوت والے، بڑی مٹھاس والے، بڑے محبت والے، بڑے کرم والے، شفقت والے، رحماء بینہم۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلا علاج جو ہے نا، پہلا علاج ہے صحبت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صحبت کا تعلق صرف دور نبوی تک تھا؟ کیا صحبت صرف سرکار کی ہی لینی تھی یا کسی اور کی بھی صحبت لینی ہے؟ کسی اور کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں؟ اس دور میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کو صحبت میسر تھی، ساتھ میسر تھا، اب ہم تو 1400 سال بعد میں آئے، ہمیں کیسے ملے؟ تو اس کے لیے رب العالمین نے قرآن پاک میں حکم فرمایا وَاصْبِرْ، تو صبر کر، جما لے اپنے آپ کو، ٹھہرا لے اپنے آپ کو، دل تیرا کرے گا ادھر ادھر جانے کو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، نفس کہے گا یہاں کیا رکھا ہے، نفس کہے گا یہاں پر کیوں رکتا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، مولا میں تو تیری تلاش میں آیا ہوں، مولا تیرا عرفان چاہتا ہوں، تیری قربت چاہتا ہوں، مولا میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اور آگے سے جواب آتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، مجھ تک پہنچنا ہے، میرا عرفان چاہتے ہو، میری قربت چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، تو پھر میں بعد میں ملوں گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جما لو، اپنے آپ کو ٹھہرا لو، اب ٹک جاؤ، جم جاؤ، دہلیز سے نہ ہٹو، مولا کیا تیری دہلیز پہ آ جائے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ٹھہرا لو، اپنے آپ کو جما لو۔ مولا کہاں جمائیں؟ مع الذین، یہاں بھی بات مع کی ہے، ادھر بھی معیت، انہیں بھی صحبت سے فیض ملا، انہیں بھی سنگت سے فیض ملا، اور تمہیں بھی فیض سنگت سے ہی ملنا ہے۔ اور رب کو دیکھا کسی نے؟ صحابہ نے دیکھا،
تابعین نے، تبع تابعین نے، کسی نے بھی نہیں دیکھا، رب سے عشق کر بیٹھے۔ کیسے عقل میں آتی ہے یہ بات؟ جسے دیکھا نہ ہو، جسے چھوا نہ ہو، جس کا پتہ ہی نہ ہو، وہ رہتا کہاں پہ ہے؟ لامکاں کا باسی ہے، کہاں پہ بستا ہے؟ ایسی ذات ابھی ملے نہیں، دیکھا نہیں، حسن اس کا باکمال ہے۔ اب دیکھیں، میں گزارش یہ کر رہا تھا، اس ذات سے عشق، اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے ساری رات سجدے میں گزر جائے، اس کی رضا کے لیے میدان جہاد میں گردن کٹا دی جائے، اس کی رضا کے لیے انفاق فی سبیل اللہ میں سب کچھ دے دیا جائے، اس کی رضا۔ کس کی رضا؟ جسے دیکھا ہی نہیں، جس کا پتہ ہی نہیں، جس کے ٹھکانے کا پتہ ہی نہیں، رب تو ملا ہی نہیں، رب سے پھر بھی عشق۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ محبت جب ایک حد کو کراس کرتی ہے، محبت کسی کی طرف ملان جب پڑتا ہے نا، جب دل کرتا ہے اس کے پاس بیٹھوں، اسے دیکھوں، اس کے سنوں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور جب محبت میں یہ مقام آتا ہے نا کہ میں چاہے رہوں یا نہ رہوں، میرا محبوب قائم رہے، میرا نام رہے یا نہ رہے، میرے محبوب کا نام رہے، میری عزت رہے یا نہ رہے، میرے محبوب کی عزت رہے، اس کا وقار بلند ہو، اس کا اکرام بلند ہو، میں جتنا مرضی نیچے چلا جاؤں، میرا نام و نشان بھی مٹ جائے، لیکن رب اسے لازوال برکتوں سے نوازے، بے سمال عظمتوں سے نوازے۔ تو جب یہ حالت ہوتی ہے نا کہ اپنی جان کی جب پرواہ نہیں ہوتی، کسی اور کی جان کی پرواہ ہوتی ہے، اس درجے کو عشق کہتے ہیں۔ اور عشق کی ابتدا تو ہوتی حسن سے ہے، عشق کی ابتدا حسن سے ہوتی ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ بڑا پیارا ہے، اللہ بڑا خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ عشق کی، محبت کی ابتدا ہوتی ہے حسن سے۔ اب اس کو تو دیکھا نہیں، اس کو تو دیکھا نہیں، اس کا تو پتہ نہیں، رب نہ کبھی شہر مکہ میں آیا، نہ کبھی شہر مدینہ میں کسی نے دیکھا، نہ مکہ میں دیکھا، نہ طائف میں دیکھا، نہ صفا مروہ پہ، پھر بھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب نے تو اپنا دکھایا ہی نہیں، رب نے تو دکھایا ہی کسی اور کو ہے، اپنا آپ تو دکھایا ہی نہیں۔ مولا ہم تیری قربت چاہتے ہیں، ہم تیری رضا کے طالب ہیں، ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، تجھ سے ہدایت کی خیرات لینا چاہتے ہیں، سکون قلب چاہتے ہیں، مولا تیرے پاس آنا چاہتے ہیں۔ تو رب آگے سے جواب دیتا ہے، میرا پتہ تو میرے مصطفیٰ سے ملے گا، میرا عرفان میرے مصطفیٰ سے ملے گا۔ اور یہی پیغام ہے نا، کل هو اللہ احد، اے میرے مصطفیٰ انہیں پتہ چاہیے، زبان تیری ہوگی، پتہ میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، احکامات میرے ہوں گے، زبان تیری ہوگی، عظمت میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، شان سبحان کا مالک میں، زبان تیری اکبر میں، زبان تیری علی میں، زبان تیری رحمان میں، زبان تیری کریم میں، زبان تیری خبیر میں، کیونکہ جس کو بھی خبر ملے گی، مولا کی خبر جس کو بھی ملے گی میرے حبیب کی زبان سے ملے گی۔ اب دیکھیں، چونکہ وقت کی کمی ہے، سورہ فرقان میں غالباً الرحمن فصل بی خبیرہ، وہ جو رحمان ہے، بڑا رحمتوں والا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے نا، اس کے بارے میں جاننا ہے، اس کا پتہ چاہیے، اس کا قرب چاہیے، اس سے متمسک ہونا چاہتے ہو، اس سے جڑنا چاہتے ہو، تمہاری مراجات
تمہاری دعائیں، تمہاری التجائیں، تمہاری حاجات اس تک پہنچے، متمسک ہونا چاہتے ہو، جڑنا چاہتے ہو، ادھر سے فیض آئے، ادھر سے نور آئے، ادھر سے کرم آئے، ادھر تمہارے دل کو رب وسیع کر دے اور اس کا کرم اس میں سماتا جائے، اس کا پتہ چاہتے ہو، فاسأل، پھر پوچھو، پھر سوال کرو۔ مولا کس سے پوچھیں؟ تو ہمارے وہم سے بلند ہے، تو ہمارے ادراک سے بلند ہے، ہمارا علم تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، ہمارا ادراک تجھ تک نہیں ہمیں پہنچا سکتا، ہماری ڈگریاں تجھ تک ہمیں نہیں پہنچا سکتی، ہمارے حواس خمسہ ہمیں تجھ تک نہیں پہنچا سکتے۔ مولا پھر بھی پہنچنا چاہتے ہیں، تو رب کہتا ہے پھر بھی پہنچنے کا طریقہ یہ ہے نا، فاسأل، پھر پوچھو، فاسأل بہی خبیرہ، کسی ایسے سے پوچھو جو باخبر ہے، جو خبر رکھتا ہے، اور اس کی خبر فقط اسی کو ہوتی ہے جو ہر شے سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جب ادھر سے بے خبر ہوتا ہے پھر اس کی خبر جا کر ملتی ہے، جب ادھر سے بےگانہ ہو جاتا ہے پھر اس یکتا سے جا کر جڑ جاتا ہے، اور جب اس یکتا سے، اس احد سے، اس سمد سے، اس لامحدود سے یہ محدود جڑتا ہے نا، تو بھئی یہ فرش پر ہو کر بھی عرشی ہوتا ہے، یہ فرش پر بیٹھ کر بھی عرش کے مزے لوٹتا ہے، اسے سجدوں میں وہ حلاوت، وہ مزہ، وہ سرور، وہ کیفیت آتی ہے جو عرش کے فرشتوں کو نصیب ہوتی ہے۔ بظاہر مسجد میں سجدے، بظاہر مسجد میں رکوع، بظاہر مسجد میں مناجات، یہ ساری چیزیں مسجد میں، لیکن اس نے تو فرش کو ہی عرش بنا دیا۔ جب ادھر بیت اللہ بنتا ہے تو جہاں پر اللہ آ جاتا ہے وہاں پر پھر مزے آتے ہیں، وہاں پر سرور آتا ہے، وہاں پر کیفیت بنتی ہے، اور پھر ایسی کیفیت بنتی ہے کہ پھر کسی اور چیز کی حاجت رہتی نہیں۔ میں گزارش کر رہا تھا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اس کا پتہ جاننا ہے نا، یہ قرآن ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، قرآن ہے۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، میرا پتہ ڈھونڈنا ہے کسی باخبر کے پاس جاؤ، اور باخبر کیسے بنتا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کا یوں ذکر کریں جب بھول جائیں۔ مولا بھول کے تیرا ذکر کریں گے؟ یہاں مطلب یہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب تم ہر شے کو بھول جاؤ، جب نہ دنیا کا پتہ ہو، نہ بچوں کا پتہ ہو، نہ کاروبار کا پتہ ہو، جب اپنا پتہ بھی نہ ہو، جب ہر شے بھولنے لگے، ہر شے محو ہونے لگے، ہر شے مٹنے لگے، ہر صورت بے صورت ہونے لگے، پھر وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب ہر طرف سے دھیان ہٹے گا پھر اس کو یاد کرو، پھر دیکھو کیسے ملتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، ہر طرف ہر چیز کو بلا کر اس کا ذکر کرو، جب ذکر کرو گے تو پھر مذکور کا کرم ہوگا، ادھر سے نگاہ آئے گی، ادھر سے تجلیات آئیں گی، ادھر سے سکون آئے گا، اور یہ سارے مزے اپنے گھر میں بیٹھ کر لوٹو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔